وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 40 حصہ اول. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے نورانی چیزوں اور نورانی لوگوں کو پہچان لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. والذین کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب. اور کافروں کے اعمال چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہیں جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا. اسی طرح اس نے آخرت میں اللہ کو اپنے پاس پایا، مگر اللہ نے اس کا پورا حساب دنیا میں ہی چکا دیا تھا، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 40 لفظی ترجمہ او کظلمات، یا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اندھیرے، فی بحر اللجی، گہرے سمندر میں، یغشاہ موج، اور اس کے سمندر کے اوپر موج کے اوپر موج، موج من فوقہ موج ومن فوقہ سحاب، اور ان موجوں کے اوپر بادل، گہرے بادل. ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اذا اخرج یدہ، ان اندھیروں میں جب یہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے، لم یکد یراہا، تو وہ اسے دیکھ نہیں پاتا. ومن لم یجعل اللہ نورا، اور جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہیں مقرر کیا، فما لہ من نور، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے. اللہ. سامعین کرام، بہت زیادہ اہم مضمون ہے، اور اندھیرے اور نور کا بیان ہو رہا ہے، اس میں پھر اندھیرے کا بیان ہے آج. اور نور کے بارے میں جو بھی مضمون بیان ہوا ہے سامعین کرام، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان جو ہے، تھوڑی توجہ سامعین کرام، انسان جو ہے وہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ارد گرد اندھیرے ہوتے ہیں، اور اندھیرے اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ اس کو حقیقت
کا پتہ نہیں چلتا، اصلیت کا پتہ نہیں چلتا، دھوکہ پڑ جاتا ہے، ہر چیز پہ دھوکہ لگ جاتا ہے۔ جیسے کہ وہ ایک مثال ہم پہلے پڑھتے تھے کہ کسی اندھوں کی بستی میں ہاتھی آ نکلا، ہاتھی آ نکلا تو کوئی اس پہ ہاتھ پھیرتا تو کسی کا ہاتھ اس کے کان پہ پڑ جاتا، تو وہ یہ کہتا کہ یہ ایک بڑے چھاج جیسا ہے۔ کوئی اس کا سونڈ پکڑ لیتا تو وہ کہتا کہ یہ ایک سونڈ ہے، ایک ستون ہے، ستون کی طرح۔ یا مثال کے طور پہ مثال یعنی مجھے بالکل وہ یاد نہیں ہے، یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ ہر ایک کو جو حصہ جو ہے اس پہ وہ ہاتھ لگاتا تو کوئی بھی اس کی حقیقت کو پا نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان کی آنکھیں نہیں تھی سامنے کرام، اور وہ حقیقت کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، اور اپنے جو بھی جس کے ہاتھ جس حصے پہ ہاتھی کے جس حصے پہ ان کا ہاتھ لگتا تو وہ اسی پر اپنا فیصلہ صادر کر دیتے۔ نہیں اسی میں یہ دنیا کی بھی سامعین کرام اسی طرح مثال ہے کہ ہمارے سامنے روشنی نہیں ہے، حقیقت چھپی ہوئی ہے، حقیقت چھپی ہوئی ہے، اس کی اپنی اپنی وجوہات ہیں، میں مضمون کو بڑھاتا نہیں ہوں، لیکن اتنا میں کہتا ہوں، دیکھیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں حقیقت، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ حقیقت جو ہے اصل میں وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ چلیں انسان کو لے لیں، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان دو اجزاء پہ مشتمل ہے، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، تو اصل حقیقت تو اس کی باطن ہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ جب بھی یہ روح اس سے چلی جائے گی، یہ اس کا وجود جو ہے وہ پھر دفنانے کے قابل ہوگا، مٹی میں دفنانے کے قابل ہوگا، یا جو بھی آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ، ظاہر جسم کے ساتھ۔ تو انسان اصل میں تو باطن ہے، ظاہر نہیں ہے۔ انسان اصل میں وہ ہے جو اندر ہے اس کے، جو نظر نہیں آ رہا، جو آپ کو محسوس نہیں ہو رہا۔ تو اسی طرح سامعین اکرام یہ کائنات کا ظاہر جو ہے تو یہ اس کی حقیقت نہیں ہے، کم از کم اس کے پیچھے جو ہے وہ قدرت، وہ حقیقت ہے۔ کون؟ اللہ۔ اسی طرح ہم سامعین کرام رہ رہے ہیں، اور یہ آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی اگر میں تھوڑا سا اس بات کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھاؤں تو وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ہم انسان ہیں، لیکن ہر ایک انسان اپنی انا کے خول میں بند ہے، باقی ظاہر کو اصل سمجھ بیٹھا ہے۔ کوئی لڑکا ہے، لڑکی ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، جو بھی ہے، ایک کہتا ہے میں عورت ہوں، ایک کہتا ہے میں مرد ہوں، ایک کہتا ہے میں بچہ ہوں، ایک کہتا ہے میں جوان ہوں، دوسرے کہتے ہیں بوڑھا ہوں۔ ارے تم نہ جوان ہو نہ بوڑھے ہو، نہ عورت ہو نہ مرد ہو، تم تو ایک روح ہو جس کی کوئی وہ نہیں ہے، جنس اس کی کوئی نہیں ہے۔ حقیقت میں تو روح کی مرد عورت تو روح میں نہیں ہوتے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک روح کو مرد کا جسم دے دیا، ایک کو روح کا بدن دے دیا۔ اعمال کے حساب سے دونوں ایک ہی ہیں، بعدکم من بعد، تم دونوں ایک دوسرے کی طرح ہو، اعمال کا نتیجہ ایک ساتھ تمہیں ملے گا۔ تو اب مثال کے طور پہ حضرت عورتوں کو تو ہم ذرا ڈیگریڈ کرتے ہیں، نیچا دیکھتے ہیں، یہ ہماری جو مردانہ سوچ ہے نا، اس میں عورت کو ہم تھوڑا سا ڈیگریڈ، حالانکہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، عورت تو مرد اعمال کے لحاظ سے برابر ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، بہت سی عورتیں، امت کی بہت سی عورتیں، ایک عورت جو ہے، مثال کے طور پہ ایک عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی، امہات المومنین ہو گئی، یہ کتنے مردوں سے زیادہ فضیلت رکھتی،
صحابی یعنی وہ صحابیہ کا درجہ تو ایک الگ ہے، لیکن علمی لحاظ سے کتنے مردوں پہ فوقیت رکھتی ہیں یقیناً. اسی طرح بہت سی عورتیں، تو یہ نہ عورتیں اپنے آپ کو کم سمجھیں اعمال کے لحاظ سے، اور نہ مرد عورتوں کو ذرا کم دیکھیں کہ بھئی یہ تو عورت ہے. ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے اس کا. ان المسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اللہ تعالیٰ نے سب کو، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے رکھا ہے کہ مسلمین مرد، مسلمان عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، اور اطاعت گزار مرد اور جھکنے والی عورتیں یا مرد. اسی طرح روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایک برابر رکھا ہے سامنے کا. تو ایک تو یہ بات ہوگی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان تھوڑی توجہ رکھیں، یہ مضمون اصل میں یہ آیت نور جو ہے نا، اس میں بہت سارا سبق کا مضمون ہے ہمارے لیے. ابھی جو بیان ہو رہا ہے، میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں، تمہیدی مضمون ہے اس آیت کے لیے جو ہم نے پڑھی ہے. اور آیت کا ترجمہ آپ دیکھیں کہ کیا، کہ ایک سمندر جس میں سمندر کے اندر تو اندھیرا ہوتا ہے، پانی کچھ حد تک ہوتا ہے، تو اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، پھر موجیں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر موجیں ہیں، اور پھر اس کے اوپر بادل ہیں، یعنی گہرا اندھیرا. اس میں اتنا گہرا اندھیرا کہ جب آپ ہاتھ کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو ہاتھ نہیں نظر آئے. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. دیکھیں مثال کو تو بڑی زبردست مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا. اب تھوڑی سی توجہ کریں تھا سامعین کرام یہ مضمون سننے کے لیے کہ ہم اندھیرے میں ہیں. انسان آیا ہے اندھیرے، اسے روشنی کی ضرورت ہے، اسے روشنی کی ضرورت ہے تاکہ یہ اپنی حقیقت کو سمجھے، اپنے ارد گرد جو بھی ہے اس کی حقیقت کو سمجھے. مال ہے، دولت ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، اور رشتہ دار ہیں، پھر یہ جو پراپرٹیز ہیں مثال کے طور پہ، پھر جو ظاہری عہدے ہیں، آرمی کمانڈر ہے یا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے یا جو بھی ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، یہ ان کے حقیقت کو آپ دیکھیں، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، ظاہری کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی حقیقی طور پہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہے یا جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، میں ہر ایک سے مخاطب ہوں، عام انسان سے مخاطب ہوں، مرد ہو یا عورت. تو آپ کے ظاہر ارد گرد جو بھی ہے یہ اصل میں حقیقی نہیں ہے، حقیقت پوشیدہ ہے. اور حقیقت یہ ہے سامنے کرام، حقیقت تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو تب پتہ چلے گی جب آپ کے پاس روشنی ہوگی. حقیقت کا ادراک آپ جب کر سکیں گے ان تمام چیزوں کی جب کہ آپ کے پاس ٹارچ ہوگی، روشنی ہوگی، نور ہوگا. افمن جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها. بھلا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، اس نور کے ذریعے یہ لوگوں میں پھر چلت پھرت کرتا ہے، کیا ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں ہے، جو تاریکیوں میں ہے. ہم سب سامنے کرام تاریکی میں ہیں. اچھا چلے میں آپ کو مزید تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، آج کے ماحول کی بات کرتا ہوں. آج دیکھیں ہم نے ظاہر پر دھوکہ کھا لیا ہے اور اس کو اصل سمجھ بیٹھے، یعنی اپنے ظاہر کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ اصل ہے. اصل تو یہ نہیں ہے، اصل تو اچھا پھر آپ دیکھیں مثال کے طور پہ مال و دولت کو آپ اصل سمجھ بیٹھے. اب اس کے حاصل کرنے کے لیے آج پاکستانی معاشرے کی میں بات کروں، پاکستان سے میں بول رہا ہوں، میں اپنے ملک میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مال و دولت کو اصلی یعنی حقیقی نفع دینے والی چیز سمجھ لیا گیا ہے، اصلی حقیقت میں. پھر اس کے لیے نہ حرام ہے اور نہ حلال ہے.
آپ دیکھیں نا دو بڑی اصطلاحات ہو رہی ہیں آج کل استعمال، کرپشن قومی سطح پر۔ کرپشن کیا ہے کہ آپ یعنی ہم جو معنی استعمال کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو اقتدار ملا ہے کہیں بھی کسی بھی پیمانے پر، کیا وہ ڈپٹی کمشنر ہے، کمشنر ہے، ڈی آئی جی ہے، آئی جی ہے، آرمی چیف ہے، جو بھی ہے، جس کو جو عہدہ ملتا ہے وہ اس میں کرپشن کرتا ہے، جو اختیارات ملتے ہیں وہ اس میں یعنی کرپشن کرتے ہیں۔ جس کو جتنا بس چلتا ہے، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ کرپشن یعنی کرتے ہیں، اور یہ تو ایک عام مسئلہ ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ کرپشن کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو کی جیبوں پہ بھی ان کی نظر، میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوتے بلکہ پیسے کی بنا فیصلے ہوتے ہیں اکثر، تھوڑے بہت یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اکثر ایک رواج ہے۔ ابھی ایک خبر آئی تھی کہ ایک جج نے 50 لاکھ روپے لے کے کسی کو رہا کر دیا، اسلام آباد کا ایک جج ہے، یہ عام خبر ہے بہرحال، اور اس پہ اب مقدمہ چل رہا ہے جو بھی ہے۔ اب جج کا کام تو انصاف کرنا تھا، انہوں نے استحقاق کو، حق کو توڑ کے، حق کو نظر انداز کر کے 50 لاکھ جیب میں ڈال کے ان کی ضمانت کر دی۔ تو یہ میں ویسے ہی ایک بات کہہ رہا ہوں، یہاں اندھیرے ہیں، ہم اندھیروں میں رہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کسی کو اسلام کی، میں اس وقت مطلب میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اکثریت کو اسلام کی حقیقت کا پتہ نہیں کہ اسلام حقیقت میں ہے کیا، کلمہ توحید کا حقیقت میں معنی نہیں معلوم، رسول کی دعوت کا علم نہیں ہے، توحید کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ اچھا پھر یقین ہمارا جو ہے، جہاں تک یقین ہم کہتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہ جانتے ہیں نہ اس پر یقین ہے۔ نمبر ایک، جو توحید ہماری اصل بنیاد ہے دین۔ پھر آپ لے لیں رسول ہے، رسول کی دعوت کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ پھر قبر کی زندگی ہے، نہیں، اس کو ہم نہیں مانتے۔ پھر جنت ہے، یوم حشر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، کسی چیز کو ہم عملاً نہیں مانتے، زبان سے تو مانتے ہیں، زبان سے مانتے ہیں لیکن عملاً نہیں مانتے۔ اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام، اگر یہ آخرت کے ماننے والے ہوتے یہ پاکستان کے لوگ تو آج یہ محفل نہیں ہوتی۔ یہ اس کے الٹ ہوتا، پھر تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کی اپنی صفات ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں، وہ صفات تو آج ہماری نہیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یا ابھی آپ یہ سورہ نور جو پڑھ رہے ہیں، اس میں مومنوں کی صفات آئی ہیں، اور اس سے پہلے جو تھی سورہ مومنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ یہ صفات تو ہماری نہیں یہ صفات تو ہماری ہے ہی نہیں۔ نماز کی محافظت نہیں کرتے، فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں، فضول کام، تو یہ صفات ہماری ہے نہیں جو بیان کی جا رہی ہیں۔ یا ابھی مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات، لیکن آپ ان صفات کو لے کے ڈھونڈنے نکلے مومن کو، ایسے مومن آپ کو انفرادی طور پہ تو مل جائیں گے، اجتماعی طور پہ نہیں ملیں گے۔ مسلمان تو ایک جماعت کا نام ہے سامنے کا، مسلمانوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، یہ جماعت نہیں ہے یہاں پہ، یہ ظاہرداروں کی ایک جماعت ہے جن کا یقین ظاہر پہ ہے، یہ میٹیریلسٹ لوگ ہیں، ظاہر پرست لوگ ہیں، ظاہر ہی کو اس نے اپنا معبود، مقصود اور محبوب بنا لیا ہے۔
تو بہرحال مایوسی کی بات نہیں ہے، حقیقت کو دیکھنے کی بات ہے۔ یہ آپ یقین کر لیں کہ ہم اندھیرے میں ہیں، اور روشنی اب کیا ہے؟ روشنی اللہ کی کتاب ہے، روشنی رسول کی ذات ہے، یعنی اس سے ان کی باتوں سے آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا، وہ آپ کو حقیقی باتیں بتائیں گے، حقیقت کی باتیں بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالی نور ہے، وہ آپ کو حقیقت کا علم دے گا۔ اللہ نور السماوات والارض، مضمون کو میں ذرا سمیٹ رہا ہوں۔ ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، یہ روشنی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ سوال یہ ہے، یہ روشنی ملے گی ہمیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، اللہ نور السماوات والارض ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نور ہے، یعنی اس کائنات سے بھی ہمیں روشنی ملے گی، ہمیں حقیقت کا پتہ اللہ کی مخلوق سے پتہ چل سکتا ہے۔ وہ پشتو کی میں آپ کو مثال بتاتا ہوں نا کہ خدای چالی دل نے دے وہ پا قدرتو نے پیجن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی قدرتوں سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دیکھ سکتے ہیں۔ سبزی والے کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، بے شمار قسم کی سبزیاں، پھل والے کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، بے شمار پھل آپ کے لیے موجود ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ پھر آپ دیکھیں یہ تمام مخلوقات جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، انسان کے اپنے وجود کو دیکھ لیں، انسان کی تخلیق کو دیکھ لیں، تو یہ یعنی اس کے ذریعے ہم قدرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، پتہ چلا سکتے ہیں تھوڑا بہت، یعنی یہ قدرت، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، تو یہ مخلوقات جو ہیں سامنے کرام، اس سے اللہ تعالیٰ کی کا تھوڑا سا حقیقت کا تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے، اور اس کی میں نے آپ کو یہ انہی دروس میں نے بتایا بھی ہے آپ کو۔ بہرحال اس وقت میں مختصر طور پہ بتا رہا ہوں۔ پھر سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میں اپنی ان کو نشانیاں بتاؤں گا آفاق میں اور انفس میں، حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم، ان کو پتہ چل جائے گا یہ حقیقت ہے رب کی طرف سے۔ دیکھیں نور کائنات، اللہ کے نور کا یعنی اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے، یہ کائنات جو ہے اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اس کی عظمت کا آپ تھوڑا سا پتہ چلا سکتے ہیں، تھوڑا سا۔ پھر دیکھیں نور ہے قرآن، قرآن آپ کو روشنی دیتا ہے، قرآن آپ کو حقیقت بتاتا ہے، اور اس کی وضاحت جو ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، پھر رسول کی ذات ہے، وہ اپنی ذات میں نور ہے۔ سامنے کرام ظاہر میں تو بشر ہے، حقیقت میں خدا جانے، تو ان کی حقیقت سے تو ہم واقف نہیں ہیں، لیکن انہوں نے خود فرمایا کہ انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات روشنی ہے، تو آپ اس کو قبول کر لیں، ان کا اسٹڈی کریں، تو وہ روشنی آپ کو وہاں سے ملے گی، قرآن سے ملے گی، رسول سے ملے گی۔ پھر ایسے یہ آیت نور میں جو فی بیوت اذن اللہ، پھر ایسی جگہیں جہاں اللہ والے رہتے ہیں، وہ خواہ مسجدیں ہیں یا وہ خانقاہیں ہیں یا اور کوئی مراکز ہیں، جہاں یعنی وہاں ان مراکز میں اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو بلند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ پھر اس میں ایسے لوگ ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو دنیا کی خرید و فروخت جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈالتی، تو ان لوگوں کے پاس فی بیوتن اور رجالن، اور رجالن کا آپ کو میں نے بتایا تھا یہ کون سے لوگ ہیں، الا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری،
میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مومن میرے نور سے ہیں۔ تو یہ وہ کاملین انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی، وہ ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کائنات، دیکھیں اب میں مضمون بالکل سمیٹ رہا ہوں۔ کائنات جو ہے یہ صحیفہ قدرت جو ہے، صحیفہ کائنات جو ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا آپ کو روشنی کا پتہ چل سکتا ہے اگر آپ غور کریں۔ پھر قرآن، پھر صاحب قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، جو خاص لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، قلوبہم مصابیح الہدا۔ ان لوگوں سے آپ کو نور کا پتہ چل سکتا ہے، یا اکتساب نور ان سے آپ کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں سے، کائنات سے، انفس سے، قرآن سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور پھر جو ان کے خلفاء ہیں، جو ان کے نائبین ہیں، جن کا درجہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ ان سے آپ اکتساب نور، ان سے آپ روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ان ذرائع سے آپ نے روشنی نہیں حاصل کی تو پھر کیا ہے؟ پھر اندھیرے میں آپ رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ سے آپ نے لو نہ لگائی، کائنات پہ آپ نے ایک نظر نہ ڈالی، تفکر نہیں کیا، تدبر نہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اگر یہ کام نہیں کیا، پھر رسول کی ذات سے نہیں جوڑے، پھر یہاں قرآن کے حساب سے جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق قائم نہیں کیا، اور ان کے ساتھ رل مل جب تک آپ نہ گئے نا، تعلق تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے جڑ جائیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی صحبت وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں روشنی سے تعلق رکھتی ہیں سامعین کرام۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اگرچہ آپ نے زبانی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں زبانی کلمہ پڑھتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہیں، 5 بنا جو بھی ان سے حساب ہے، لیکن وہ ظاہر ہے۔ آپ نے حقیقت میں تو کلمہ نہیں پڑھا ہے، آپ نے تو وراثتی طور پہ کلمہ پڑھ لیا ہے، جس کا معنی تک آپ، جس کی حقیقت سے آپ واقف نہیں ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب حقیقت میں ہے کیا، اسلام کی حقیقت دعوت کیا ہے، رسول کی دعوت کیا ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر تو ظاہرداری رہ جاتی ہے اور رہ جاتے ہیں اندھیرے۔ جب اندھیرے رہ جاتے ہیں تو ان اندھیروں سے، ایسے اندھیرے ہیں کہ آپ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا۔ بہرحال سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں تبرک کے لیے، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعدها فوق بعد، اذا اخرج یدہ لم یکد یراها، ومن لم یجعل اللہ نورا فما له من نور۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔
or like utter darkness in a vast ocean covered by waves, above which are waves, above which is fog. Darkness upon darkness. If he brings out his hand, he will hardly see it. He to whom God has not granted a light has no light. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔